السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر سے منجن سے اگر منہ دھویا جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی، جناب سوال کے کرنے والے، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں جس کو آج ہم لوگ برت رہے ہیں، جس کا استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور مسعود میں بھی ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ بعد کے زمانوں میں لوگوں نے اپنی سہولت اور اپنے فائدے کے حساب سے بہت ساری چیزوں کا ایجاد کیا۔ فار ایگزامپل، پہلے لوگ گدھے پر سواری کرتے تھے، خچر پہ سواری کرتے تھے۔ آج لوگ موٹر سائیکل پہ سواری کرتے ہیں، لوگ کاروں میں سواری کرتے ہیں، دوسرے اور بھی سواری ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی لیکن آج ایجاد کر کے لوگ اس میں سواری کرتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر، منجن، جس کو ہم لوگ منجن کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا۔ بعد کے زمانوں میں لوگوں نے اپنی سہولت کے حساب سے اس کو ایجاد کیا، اس کو بنایا، اور پھر آج ہمارے سامنے ٹوتھ پیسٹ بھی موجود ہے، ٹوتھ پاؤڈر بھی موجود ہے، منجن وغیرہ بھی موجود ہے۔ اب روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پاؤڈر، منجن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو فقہ کے جو اصول ہوتے ہیں، اسلامی فقہ کے جو اصول ہوتے ہیں، اس میں اشباہ اور نظائر، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اس حیثیت سے ہم لوگ ٹوتھ پیسٹ کو، ٹوتھ پاؤڈر کو، منجن کو مسواک کے اوپر قیاس کریں گے۔ مسواک، ابھی ہم بتلائیں گے کہ مسواک پر ہم اس کو کیوں قیاس کریں گے۔ سب سے پہلے مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الصوم کے اندر ایک عنوان بنایا ہے، ہیڈنگ باندھا ہے۔ ہیڈنگ کیا باندھا ہے کہ روزہ کی حالت میں خشک اور تازہ مسواک کرنے کا حکم۔ دیکھیں، مسواک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خشک ہوتا ہے جو بہت پہلے توڑ لیا گیا اور وہ ڈنٹی سوکھ گیا، اور ایک ہوتا ہے بالکل تازہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، ہمارے سامنے وہ صفحہ کھلا ہوا ہے کہ روزے دار کے لیے روزہ کی حالت میں خشک اور تازہ مسواک استعمال کرنے کا حکم، اور وہاں پر اس کے جسٹ نیچے معلقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ دیکھا، کئی مرتبہ دیکھا، متعدد دفعہ دیکھا کہ روزہ کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ روایت معلق ہے، لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں، فار ایگزامپل جامع ترمذی ابواب الصوم حدیث نمبر 705 پہ یہی روایت متصلاً یعنی پورے سند کے ساتھ موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ روایت پورے طور پر موجود ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا کہ روزے کی حالت میں وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے آثار بھی نقل کیے گئے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری والم نمبر 4 پیج نمبر 202 پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روزے کی حالت میں دن کے شروعاتی حصے میں بھی اور دن کے آخری حصے میں بھی مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب ظہر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو اس سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ بہت بڑے تابعی ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ بتلائیے، ایک روزے دار روزے کی حالت میں تازہ مسواک کرتا ہے
ایک روزے دار روزے کی حالت میں مسواک کرتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ تازہ شاخ، تازہ ڈالی کا جو مسواک ہوتا ہے اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، تھوڑا تازہ، اور اس سے اگر کرنا شروع کیا تو اس میں ذائقہ ہوتا ہے۔ کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ پانی کے اندر بھی ذائقہ ہوتا ہے، لیکن اس سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو آثار ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان آثار اور حدیث مبارک کی روشنی میں اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں دن میں روزے کی حالت میں ضرورت کے مطابق ٹوتھ پیسٹ کرتا ہو، یا ٹوتھ برش سے اپنے منہ کو صاف کرتا ہو، یا ٹوتھ پاؤڈر سے اپنے منہ کو صاف کرتا ہو، یا منجن سے اپنے منہ کو صاف کرتا ہو، تو شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، دو باتوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات، بہت سارے منجن ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ٹوبیکو مکس ہوتا ہے، نشے کی چیز۔ مثال کے طور پر ادھر ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے ملک کے بہت سارے علاقوں میں ایک منجن آتا ہے گل بول کر کے، جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، اس کو عام طور پر لوگ لگاتے ہیں نشہ کرنے کے لیے۔ اگر ایسا منجن ہے تو نہیں، ایسا منجن جو بالکل پاک صاف ہے، ایسا ٹوتھ پیسٹ جو بالکل پاک صاف ہو، اس کو اگر استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جب ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر کو یا منجن کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے جو لعاب بنتا ہے اس کو ہم اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں جو اثر ہے اس میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دن کے شروعاتی حصے میں اور دن کے آخری حصے میں مسواک فرمایا کرتے تھے اور اپنے لعاب کو اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے، ٹوتھ پاؤڈر استعمال کرتا ہے، منجن استعمال کرتا ہے ضرورت کے حساب سے منہ کو صاف کرنے کے لیے، تو دوسری بات جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ وہ ہمارے حلق کے نیچے سے نہیں اترے۔ ابھی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھیے ٹوتھ پیسٹ کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، ٹوتھ پاؤڈر کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، منجن کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ہم آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ جتنے بھی طرح طرح کے مسواک ہمارے سامنے ملتے ہیں ان میں بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ پیلو کا جو ہے مسواک اٹھائیے اور اس کو کیجیے گا تو آپ کو نمکین لگے گا۔ نیم کا مسواک آپ اٹھائیے، اس کو آپ کیجیے تو کڑوا لگے گا اور پورا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیشم کا اگر ہم مسواک استعمال کرتے ہیں تو پورا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کیکر ایک درخت آتا ہے، اس کا اگر مسواک کریں گے تو پورا منہ کسیلا اور کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو جب ٹیسٹ والا اور ذائقے والا مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو ذائقے دار ٹوتھ پیسٹ ہو یا ٹوتھ پاؤڈر ہو یا منجن ہو، اگر ہم اس کو کریں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے شرعی دلیلوں میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز جو ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنے والی ہو یا جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے، اور قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی منجن سے یا ٹوتھ پیسٹ سے منہ دھوئے گا روزے کی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو نقل کیا، ان کے اثر کو نقل کیا ہے کہ ضرورت کے تحت اگر کھانا پکانے والا آدمی کھانے کو ٹیسٹ کر کے اس کو پھینک دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ کھانے میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے منہ دھوتا ہے یا ٹوتھ پاؤڈر سے منہ دھوتا ہے یا منجن سے منہ دھوتا ہے اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے، اپنے منہ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔